وأصحابه أولي الصدق والصفاء أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت نال تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بھائی حمد خدا درود مصطفیٰ کے بعد معزز سامعین، میرے تو قبل قبلہ پیر صاحب اپنا مخصوص انداز دے اندر بڑا نورانی وجدانی خطاب فرما کے تواڈے دلاں نوں منور کر رہے سن. استاذی و مکرمی و محترمی استاد حافظ احمد بخش صاحب سیالوی، آپ دی نظر کرم دے زیر سایہ اج دی محفل پاک جو انعقاد پذیر ہے. بھائی محمد بخش صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اور محمد عمران محمد عثمان اور انہاں دے تمام بھائی، انہاں دی والدہ ہے مرحومہ جو دنیا فانی سے کوچ کر گئیاں. دعا ہے خلاق عالم انہاں دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دی قبر تے کروڑ ہا رحمتاں دا نزول جاری فرمائے. آمین. یہ محفل اصال ثواب دی محفل ہے. اتھے ساڈے آن دا، بہن دا، سنن دا، پڑھن دا، ذکر اذکار دا ایک کوئی مقصد ہے کہ ساڈی اس مرحومہ مغفوراں دی اللہ بخشی فرمائے اور وہ درجات بلند کر کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ دے اصال ثواب اور دعائے بخشش واسطے اسی سب حاضر ہیں. یہ ایکو مقصد ہے نا ساڈا. جی سویر دا لنگر شریف دا انتظام ہو رہا ہے، درود و سلام پڑھیا جا رہی ہے، ہن محفل پاک دا انعقاد ہے. تو سارا مقصد ہی ہوئے کہ جتنا بھی اسی پڑھیے سنیے اس کا ثواب عمران دی عثمان دی والدہ میں پہنچائیے تاکہ وہ دی آخرت دی منزلہ آسان ہو جائے. بے شک. دوستان گرامی، ہر بندہ اس گئے گزرے دور دے اندر بڑا پریشان ہے. جدی اولاد نہیں وہ اس وجہ تو پریشان ہے کہ دی اولاد نہیں کاش ہوندی. جدی اولاد ہے وہ اس واسطے پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہے. جدی اولاد ہے تو نافرمان بھی نہیں وہ انج پریشان ہے کہ یہ دا مستقبل کی ہوئے گا. یہ دی تعلیم دے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، دا گھر بناونا ہے،
اے دے واسطے کئی انتظامات کرنے نے. کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہون دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی غریب ہے تے غربت تو پریشان ہے، کوئی امیر ہے تے چوراں دے ڈر تو پریشان ہے، کوئی بیمار ہے. ہر بندہ افر و تفری دا عالم ہے. پریشانی چے کوئی بھی سکھ دی نیندر نہیں سوندا پیا. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی پریشانی کو ختم کراں، میں سکھ ملے، میں سکون ملے، میں اطمینان ملے. سکھ دی خاطر، اطمینان حاصل کرن دی خاطر بندہ بڑا کچھ کردا ہے. اپنے کاروبار ودھا رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری بڑی لگن دے نال کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے. پریشانیاں وقت بھی نہیں مکدیاں. وقت پریشانیاں مکامن واسطے کوئی استاداں کول جا رہا ہے، کوئی کسی عالم کول جا رہا ہے، کوئی کسی پیر کول جا رہا ہے. میرے واسطے دعا کرو جی، میرے واسطے کوئی تویز بنا کے دیو جی، میری پریشانیاں مکن. حتیٰ کہ اتو لے کے نا تھلے تک ہر بندہ پریشانی ختم کرن دی کوشش ہے. بجائے کہ پریشانی ختم ہو جاندی، پریشانیاں ودھیاں جا رہی ہیں. جنہاں نو پریشانی کوئی نہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہو، جنہاں نو کوئی تھوڑی بالی ہے اچھی سبحان اللہ کو. پریشان بیٹھن بندے وچ کافی. اللہ تھوڑی پریشانیاں مکائے. ایک باری بات تک سبحان اللہ. اور میں نے اپنی زبان ہی تقریر کرنی تھوڑی جی اوکھی لگ دی ہے، لیکن میں نہ کراں 49 نہیں آونی. میری اپنی بولی جو ہی ہے. پریشانی بندہ مکاون دی خاطر کی کچھ نہیں کردا. چور چوری کیوں کریندا ہے؟ بولو. پریشانی مکیندا نا اپنی. ڈاکا کیوں مریندا ہے؟ پیسے آمیں. کس ذہن ہر کسی دا اپنا اپنا ہے. کوئی سمجھدا ہے کہ پیسے نال پریشانی مکسی، کوئی سمجھدا ہے گڈیاں نال مکسی، کوئی سمجھدا ہے جائیداد نال پریشانی مکسی، کوئی کریندا ہے نوکریاں نال پریشانی مکسی. ہر بندہ پریشانی دے ختم کرن دے چکرن چ، لیکن پریشانیاں ختم ہون دا نام نہیں لیندیاں. پریشانیاں ودھیاں جاندیاں. حتیٰ کہ بندہ غلط صحیح یہ ساریاں تمیزاں دے فرق ہی اسا مٹا چھوڑے. انہا پریشانیاں نو مکاون واسطے اے نہیں مکدیاں نہ اے مکنیاں ہن. نہ اے مکدیاں پہیاں تے نہ اے نہ مکنیاں ہن. جیڑے طریقے اساں بڑھائے ان پریشانی مکاون والے انہاں نال پریشانیاں نہیں مک سکدیاں. آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھنے آم یا اللہ پریشانی مکاون دا نسخہ بھی کوئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پریشانیاں ختم کرن والا نسخہ بھی کوئی ہے یا اللہ؟ تو رب کائنات نے قرآن ہی فرمایا کہ نسخہ ہے پریشانیاں مکاون دا، سکون حاصل کرن دا نسخہ ہے. وہ کی ہے یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا لا بذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھنڈے ایسی تلے ہار دے مہینے چی تڑف دے راسو، سردی اگ تے بہ کے بھی تڑف دے راسو. بڑے محلات رہ کے بھی تانوں سکھ دی نیندر آ سکدی نہیں. ہاں جے سکھ چاہندی ہو تو دا ہکو ہی حل ہے، او ہے رب دا ذکر. رب دے ذکر تو بغیر تو انہیں سکھ مل سکدا نہیں. اچھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ دے ذکر نال دلہ نو سکون ملدا ہے، دلہ نو سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے. آؤ دوستان گرامی، ایک تے علاج یہ وے، ایک علاج اے وے پریشانیاں دا اللہ دا ذکر. دوسرا علاج پریشانیاں دا میں دس چھڈا. ہر بندہ او دی عزت محفوظ نہیں، او دا مال محفوظ نہیں، او دا گھر محفوظ نہیں، او دا خزانہ محفوظ نہیں. بندہ بینک کے پیسے جمع کرا دینا، میرے کو کسے کھو لینے.
بندہ جتنا مرضی اپنی عزت تے پہرا دے وے وقت بھی پریشانی نہیں مکدی پئی کہ بنسی میرے نال گھریلو حالات بڑے خراب نے اولاد دی وجہ تو بڑے خراب نے ماحول بڑا خراب ہے بے حیائی دا دور دورہ ہے ہر پاسے قریانی ہے فحاشی ہے بے حیائی ہے یہ مکن دا نام پہ نہیں لیندی بوڑھے بندے کٹھے ہو کے باندھنا دن وہ دور چنگا جوان چوری دے جوان شوہر رل کے کھیٹ دے ہون تے بے حیائی عام ہو گئی ہے بے حیائی بھی نہیں مکدی بھئی آؤ دوستو اے تا حال بھی دساں حضرت عمر پاک دا زمانہ سا جی ایک بی بی ہے ملک یمن جو ٹردی ہے سونی بھی ہے جوان بھی ہے حسینہ بھی ہے جمیلہ بھی ہے زیور بھی بائی ودی ہے بھی اکلی مرد بھی نال کوئی نہیں جمع نہیں چٹردی ہے پیدل مدینہ شریف آ جاندی ہے عمر پاک نو کسے دسیا ایک بی بی اکلی زیور پا کے جمع نہیں چوائیے اتنے پہنچ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ انہوں نے خصوصی کتاب ہوئے گا اور ساڑھے علاقے دی جان پہچان حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں قبلہ کے تشریف لے انشاءاللہ استاد محترم دا خطاب ہوئے گا توڑے دلانو سرور آئے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ مردے دل بھی زندہ ہو پائیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر سبحان اللہ میرا دل دیں کے رہندا میرے جڑے 5 منٹ بچے نو سادم دے چھوڑتے حضرت عمر پاک دی بارگاہ دے اندر کسی نے دسیا اس طرح بی بی آئی یمن جو چل کے آئی حضرت بی بی اس بی بی پاک نو عمر پاک پوچھ دینے کہ تو یمن جو چلی ہے تو جوان بھی ہے سونی بھی ہے زیور بھی پایا ہے کپڑے بھی سونے ہیں مال دولت بھی کول ہے ایک ملک کی جو چل کے دوسرے ملک جو تو آ گئی تین ڈر نہیں لگا ایک ملک تم دوسرے ملک تک یمن تو مدینے تک تو آئی ہیں تے جوان ہیں کوڑی نہیں سونی ہے زیور بھی پائے ہوا ہے کوئی بی بی ای تو اگلے شہر تک تے جا کے بکھایا کلی تن ڈر نہیں لگا عمر پاک کچھ دینے تن سارے راہ ڈر نہیں لگا کوئی تیرے عزت پہ حملہ کرے گا کوئی تیرا زیور لٹے گا کوئی تیرے کل پیسے لٹے گا کوئی پریشان کرے گا تینوں ڈر نہیں لگا بی بی پتہ کی عرض کر دی کہندی یا امیر المومنین تو آڈے جی یا بادشاہ ہوئے تے ڈر کی ہو جائے بادشاہ ساڑھا عمر ہوئے امیر المومنین ساڑھا عمر ہوئے تے ڈر کیسا تو عمر پاک دے زمانے دے اندر عورتوں ڈر کوئی نہ مردوں میں ڈر کوئی نہ ڈاکوؤں دا نہ چوراں دا نہ لوفراں دا نہ لفنگیاں دا ڈر ہر پاسے امن ہا قائم ہا سکون ہا تو معلوم ہویا سکون رب دے ذکر نال ملتا ہے سکون نظام شریعت نال ملتا ہے سکون رب دے ذکر ہے شریعت بھی رب دا ذکر ہے دین اسلام بھی رب دا ذکر ہے نفاذ شریعت بھی کیونکہ جتنے بھی حدود نے ساریاں اللہ دے بڑھائی ہوئی نے اس واسطے انہاں دے اندر اگر رہیے کہ سکون ہی سکون ہے انہاں حداں نو توڑیے تے سکون مل سکدا نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر انہوں دا یوم وصال عرس پاک گزریا ہے تھوڑے دن پہلے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی کریم علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا تو سیدنا صدیق اکبر نو پہلا خلیفہ بنا دیتا گیا امت دا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پہلا خلیفہ دا مطلب جانتے ہو نا پہلا حاکم سیدنا صدیق اکبر نو بنا دیتا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حاکم بن گئے کہ عمر پاک فرماندے نے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بڑھڑی لاوارث بیچاری مائی
اکلی رہندی ہے نابینی بھی ہے کام بھی کوئی نہیں کر سکتی تے میں جا کے کی پتا او دے کپڑے کسے دھوتے نہیں دھوتے او دے برتن کسے دھوئے نہیں دھوئے میں جا کے او دے برتن کپڑے دھو آواں سبحان اللہ عمر پاک پتہ کون نے جنہاں دے سائے تو بھی شیطان ڈردا ہے اے وہ عمر پاک نے جنہاں دے سائے تو بھی شیطان ڈردا بولو تے صحیح شیطان ڈردا بولو تے میں چپ کرنی ہے نا شیطان ڈردا کیتی لگی میں بولدا رہا سا ساتھ ہی پریشان ہو سن تسی پریشان ہو سن ہن عمر پاک جنہاں دے سائے تو شیطان ڈردا ہے جنہاں دی مرضی نال رب قرآن نازل کردا ہے جڑا اس امت دا محدث ہے جیدی مرضی نال قرآن اتردا ہے او عمر جو مراد رسول ہے او دے دل میں خیال ہے میں اس مائی دے بانڈے دو آواں جا کے او دے کپڑے دو آواں جا کے او دے گھر دی صفائی کر آواں جا کے عمر پاک کہندے نے میں دے گھر گیا تے دروازہ کھول کے ویکھیا تے جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر او دے گھر نلکے تے بیٹھ کے او دے بانڈے پہ مانجدے نے میں دیکھ کے حیران ہو گیا اسا جنوں حاکم بنایا ہے مائی دے بانڈے پہ مانجدے ساڈا حاکم تے مائی دے بانڈے پہ اس لوارث مائی دے بانڈے پہ بیٹھا ہے مانجدا تے عمر پاک دیکھ کے حیران ہو گئے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر کیویں آیا ہے یا امیر المومنین میں تے اس نیت نہ لایا لیکن تسی کی کر رہے ہو فرمایا کہ حاکم وقت اصل دے اندر قوم دا خادم ہوندا ہے تے حاکم وقت نو قوم دا خیال نہ ہوئے تو حاکم کیسا یہ میرا حق بندا ہے آج کل ساڈے تے گھر دے بانڈے مانجن دور دی گل ہے ساڈے تے بانڈے بننے ہوئے بھی کھو لیندے حاکم ساڈے تے تال دیاں لیراں بھی لے لیندے ساڈے مال خزانے بھی ہوئی پہ کھاندے ساڈے کولوں ٹیکس لے کے موجاں ہو پہ کر دے ساڈے وقت دے حاکم نے ساڈے سراں تے جڑے رب مسلط کیتے نے ساڈی جہالت دی وجہ تو نے ساڈی اپنی وجوہات نے اسی انہاں نوں پسند کرنے آؤ اسی انہاں نوں منتخب کر کے انہاں نوں ایماناں دے اندر بھیج کے اپنے تے مسلط کر لینے آؤ پھر ساڈا خون چوستے نے ساڈیاں اولاداں نوں مقروض کر دے نے اج نظام اسلام آ گئے پاکستان دے اندر قسم بخدا تہاڈا ہمسایہ پڑوسی ملک افغانستان ہے اس دے اندر بھکاریاں نوں ختم کر دتا گیا منگن والےاں نوں اٹھا دتا گیا انہاں دی چھان بین کر کے جڑا واقعی حقدار ہے حکومت نے انہاں دے وظیفے لائے نے حکومت نے انہاں دی تنخواہاں بنائیاں نے آکھیا جڑا کما نہیں سکدا او دا خرچہ حکومت وقت دے ذمہ ہوے گا لیکن ساڈے کول جڑا کھا نہیں سکدا خود انہوں حاکم وقت کھا سکدا ہے جڑا خود نہیں نہ کوئی کھا سکدا انہوں حاکم وقت جڑا لنگڑا ہے ساڈے ملک دا لنگڑا ہوے ساڈے ملک دا لولا ہوے ساڈے ملک دے انیاں تے بھی ٹیکس لنگڑیاں تے لولیاں تے بھی ٹیکس بیماراں تے بھی ٹیکس معصوم دودھ پیندے بچیاں تے بھی ٹیکس ساری قوم دین تے لگی ہے ساڈے حاکم ساڈے حکام کرام کھان تے لگے ہوئے نے دوستان گرامی نے تو چھٹکارا حاصل کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے وہ ہے نفاذ اسلام نظام عالم شریعت مصطفیٰ میرے آقا دا قانون بادشاہ الہی بادشاہت الہیہ قانون الہیہ آج اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ نظام عالم دے نال کھڑے ہو جاؤ رسول پاک دے قوانین دے نال کھڑے ہو جاؤ شریعت مطہرہ مقدسہ دے نال کھڑے ہو جاؤ قسم خدا اے نظام اسلام ادو تک نہیں آ سکتا جدو تک ساڑے دلوں دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن نہیں ہو جاتی سبحان اللہ عشق مصطفیٰ دی شمع کیویں روشن ہو سی مولویاں نال نفرت کیتے ہیں جدو کوئی مر جائے ادو مولوی جدو کوئی جام پوے ادو مراسی کہ ساڈی بانڈ ویکھو کیڑی سونی کیا ہویا
کوئی دنیا تے آوے تو اس ویلے ساڈے میراثیاں نال سواد لینے آ جدو کوئی دنیا تو جاوے تو مولویاں نال سواد لینے آ نہ سن عذاب نال نہ سن ثواب نال خرچے نہ عذاب نال خرچے اسی اپنا رانجا راضی کرنا ہے کدی مولویاں نال کر لیا کدی میراثیاں نال کر لیا کدی قوالا نال کر لیا کدی دوسرے نال کر لیا ساڈی مرضی ہے نا ادھی اپنا رانجا راضی رکھنے ہاں لیکن یاد رکھو اپنی اولاد دا مستقبل سوچ دیو محنت کر دیو خون پسینہ بہان دیو ساڈی اولاد دا مستقبل اچھا ہو جائے گا کیا اس بارے کبھی نہیں سوچیا کہ ساڈی اولاد نو پھر اتنا ہی کھانا جی نہ سانو کھاتا جے اپنی دنیا و آخرت روشن کرنا چاہتے تھے پھر آجو میرے رسول تھے جتے صدیق اکبر آئے جتے فاروق اعظم آئے میرے نبی تے جو غلام آوے میرے رسول انہوں زمانے دا امام بنا چاہتا رسول پاک نال سچا عشق کرو عشق یہ نہیں ہوندا محفل ہوئی تے محفل ٹر گیا سیاسی جلسہ ہوئے تے سیاسی جلسے ٹر گیا جتے کنجر خانہ ہویا تے کنجر خانے کی ٹر گیا نا پاسا ایکو رکھ پاسا ایکو رکھ تے رانجا تے کھیڑا دو میں راضی نہ کر ایک پاسا رکھ لا جا اللہ رسول اللہ رکھ لا یا امریکہ تے یورپ کو رکھ لا ایک پاسا راضی کر لے یہ اللہ رسول نو راضی کریں گا دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی عشق کی ہوندہ ہے عشق ہوئے تو پھر غیرہ نال محبت ہوندی عشق ہوئے تو غیرہ نال محبت ہوندی دشمنہ نال محبت ہوندی ویریہ نال محبت ہوندی مخالفت نال محبت ہوندی نہیں جے تین عشق رسول ہے پھر تین عشق رسول ہے پھر مصطفیٰ نال محبت ہے مصطفیٰ دے دشمنہ نال تین محبت ہو سکتی جے سارے نو تو راضی رکھنا ہے تو پھر سمجھ تیری محبت سچی نہیں جھوٹی ہے سیدنا امیر المومنین مولا صدیق اکبر سارے کو رضی اللہ تعالیٰ نو جدو غار صاف کر لئی نا سادہ دی اجازت دینار غار صاف کر لئی تو ان غار دشمن بھی رہندا ہے تے سجن بھی ہے تے حبدار بھی صدیق ہے اج پہرےدار بھی صدیق ہے اور عشق مصطفیٰ دے اندر گود وشا دیتی سونیا کملی والیا میری گود ہی تشریف لے آؤ سرکار مدینہ علیہ السلام نے سر انور رکھیا گود دے اندر آرام فرمائے لگ گئے کہ صدیق اکبر نے اڈی رکھی اس سپ دی کھوٹ اتے کہ گود وشا کے بہ گئے ان سپ آیا سب آنا چاہتا ہے صدیق ڈک کے بیٹھا ہے صدیق راہ کے بیٹھا ہے پیرا دے کے بیٹھا ہے اڈی رکھ کے بیٹھا ہے سب ڈنگ ماریا چاہیدہ دیسی نا وہ صدیق اکبر دا جسم جنبش کردا حرکت کردا لیکن بخاری شریف دے اندر ہے صدیق اکبر نو سب ڈنگ مارے صدیق اکبر دے جسم حرکت ہی نہیں کی تھی اللہ اکبر جنبش نہیں کی تھی ہلیا بھی نہیں اپنی جگہ تو صدیق اکبر جم کے بیٹھے ادھر دشمن ادھر آشے کے سپ ہونا چاہتا ہے صدیق اکبر کہندا ہے تو میں پاسے نہیں رکھ سکتا ایک کو پاسا رکھاں گا میری گود مصطفیٰ ہے میری ذمہ داری ہے میں ذات رسالت پہرے دار ہوں آج پوری قوم پورے مسلمان پوری امت رل کے ناموس رسالت پہرا نہیں پہ دے سکتی وہ صدیق اکبر تنہا ذات رسالت پہرا دے کے بیٹھے آکھیا تو ڈنگ تے ڈنگ ماری جا صدیق اکبر دا جسم جنبش بھی نہیں کرے گا آج پورا پہرا دے کے بھی خواہاں گا دوستان گرامی اے عشق مصطفیٰ ہوئے پھر سچا عشق مصطفیٰ ہوئے پھر صدیق اکبر دی دربار چو عشق مصطفیٰ دی بھیک منگل ہے ایک قطرہ بھی مل گیا تیری دنیا و آخرت سمر جائے گی دوستان گرامی صدیق اکبر نے اڈی رکھ رہی ہے ڈنگ میں ڈنگ مارتا ہے سب تے کہندا ہے آسے آسے اوپر گزاری تے چلے کاری ہزارہ مالی باغی نوے کھڑ دے دا تے آیا جدی بہارہ
منظر کیے آپ ریا تکدا زلفا یار دیا ریا تکدا زلفا یار دیا رج لذتا چھمکیاں پیار دیا جنی جولی وچ محبوب ستا اس یار دیا کیا باتاں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عشق رسول دیدار مصطفیٰ دی اندر غرق ہو کے بیٹھے رہے تین راتوں 3 دن گزارے لیکن قسم خدا دی اس عشق دا صلہ ملیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری امت دا ایمان ترازو میں کو پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے اور صدیق اکلے دا ایمان دوسرے پلڑے دے رکھ دیتا جائے ساری امت دا ایمان اتنا نہیں وزنی جتنا اکلے صدیق اکبر دا ایمان وزنی صدیق اکبر دا ایمان ایک پاسے پوری امت دا ایمان ایک پاسے ایمان وزنی ادو ہوندا ہے جدو عشق مصطفیٰ ہوندا ہے جدو عشق مصطفیٰ ہوندا ہے تو پھر سارے گھر راضی ہوندے نہیں پھر در رسول تے جھکنا پیندا ہے پھر مرضی رسول دی ہوندی ہے تیرا جسم ہوے مرضی رسول دی ہوے تیری زبان ہوے مرضی رسول دی ہوے تیری نگاہ ہوے مرضی رسول دی ہوے تیرے ہاتھ قدم چلن مرضی رسول دی چلے تیرا گھر ہوے مرضی رسول دی ہوے تیری اولاد ہوے مرضی رسول دی ہوے تیرا کام کاج کاروبار ہوے مرضی رسول دی ہوے ہاں تیرا ماحول ہوے تیرا جناب علی معاشرہ ہوے مرضی رسول دی ہوے تیرے ملک دے اندر نظام ہوے تے مرضی رسول دی ہوے جمع شدہ کے مرن تک صرف رسول پاک دی مرضی ہوے جو مرضی کیویں ہو سکتی ہے اسی رسول پاک دے بازار دے اندر وک جائیے غلام رسول بن جائیے کہ اپنے آج وعدہ کر لئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا جدو بھی جو کچھ بھی کیتا صرف تیرے اسلام واسطے کریں گے زندگی ساری تیرے اسلام دی خاطر گزاریں گے یہ انگوٹھے لاؤں گے تے تیرے اسلام دی خاطر لاؤں گے بولو یہ ٹھپے لاؤں گے تیرے اسلام دی خاطر لاؤں گے قدر سبحان اللہ یہ زندگی اولاداں نو تیرے اسلام دے مطابق جوان کریں گے شادیاں ہوں ساڑیاں خوشیاں غمیاں ہوئیں یا رسول اللہ